بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج دو اہم جو سٹوریز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک سٹوری کا تعلق آپ جانتے ہیں جون جولائی میں ایک پیٹرول بحران آیا تھا، اور جب کہا گیا تھا کہ جناب پہلی بار تاریخ میں جناب کمیٹیاں بن رہی ہیں لیکن اس کا کوئی رپورٹ سامنے نہیں آ رہی۔ اب وہ رپورٹ فائنلی تحقیقات کے بعد سامنے آ گئی ہے، اور اس میں کیا تحقیقات ہوئی ہیں، کیا فیصلہ ہوا ہے، کس کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، اور کیونکہ اس وقت ایک بڑا مشکل تھا پاکستانیوں کے لیے کہ گرمی میں لمبی لمبی لائنیں اور پیٹرول بحران، اور یہ کہا گیا کہ موجودہ حکومت کی بڑی نااہلی تھی، لیکن اس پر کمیشن بنا اور اس کی کیا تھی اور اس پہ آپ کے سامنے کریں گے کہ اس نے کیا سفارشات دی ہیں۔ دوسرا، جاپان نے جو ہے پاکستان کی کرونا کے حوالے سے جو ہے امداد جاپان کی طرف سے اعلان کیا گیا، وہ کتنا ہے اس پر ہم بات کریں گے، اور کس طریقے سے پاکستان جو ہے وہ اس امداد کو کیسے جو ہے وہ پاکستان میں ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا یا کہاں کہاں پہ وہ خرچ کی جائے گی، اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو جو پیٹرول بحران تھا اس کی جو رپورٹ ہے وہ جو سامنے آئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کی جا رہی ہے، اس کے بعد اس کو پبلک کرنے کی بات بھی کی جا رہی ہے کہ اوگرا کو ختم، اور سیکرٹری پیٹرولیم اور ڈی جی جو ہیں آئل، ان کے خلاف کارروائی کی سفارش کی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو، کیونکہ یہ بابو ہوتے ہیں، ان کو بابو کہا جاتا ہے بیوروکریسی، کہ وہ بچ جاتی ہے اور ہمیشہ سیاستدان ہی بیہائنڈ دی بار نظر آتے ہیں، تو کیا یہ بابو جو ہیں وہ ان کو سزا دی جائے گی یا اگین وہ جو ہے وہ بچ جائیں گے؟ ایک تو اس میں بہت سی چیزیں آئیں گی، کس طریقے سے ان کو ٹھہرایا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہا گیا کہ آئل مارکیٹنگ جو کمپنیاں ہیں ذخیرہ اندوزی میں وہ ملوث رہی ہیں اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ قیمتوں کا تعین جو ہے وہ ماہانہ بنیادوں پر ہونا چاہیے، 15 دن کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اس پر جو ہے وہ تحقیقات میں بہت سی چیزیں سامنے آئی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تحقیقاتی کمیشن نے جو رپورٹ ہے وہ وزیر اعظم کو پیش کر دی گئی ہے، اور جس میں کہا گیا ہے کہ اوگرا کو ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ ختم کر دیں، اور سیکرٹری پیٹرولیم کے خلاف کارروائی کی سفارش کی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس تمام تر جو پریکٹس تھی جون جولائی سے لے کر پھر کمیٹی بنی اور اب دسمبر موجود ہے، 6 ماہ اس کو لگے ہیں، اور اس کے بعد کیا اس پر عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب بہت سی چیزیں سامنے آئی ہیں۔ ایک تو یہ جو چیز ایف آئی اے کی جانب سے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ یہ تحقیقات جاری تھی، ان ایف آئی اے کی جانب سے وزارت پیٹرولیم سے جو پوچھے گئے تھے سوالات تھے، وہ بھی رپورٹ کا حصہ ہیں۔ وہ رپورٹ کل تک پبلک ہو جائے گی، شاید اگر وزیر اعظم چاہیں گے تو وہ عوام پبلک تک بھی پہنچ جائے گی۔ اب رپورٹ کے مطابق ویٹرنری جو ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر شفیع افریدی، ان کو وزارت میں ڈی جی آئل لگا دیا گیا تھا۔ اب اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا میرٹ کی جو ہے وہ کس طریقے سے دھجیاں اڑائی گئیں، اور جن کے پاس آئل سیکٹر میں کوئی تجربہ نہیں تھا۔ موصوف نے نہ صرف اپنی خود وہ غیر قانونی تھے، بلکہ وہ جو ریسرچ آفیسر عمران ابڑو تھے ان کی توسیع کے لیے بھی انہوں نے بڑی سردار کی بازی لگائی، کوشش کی، اور کچھ حد تک وہ کامیاب بھی رہے، کچھ حد تک وہ کامیاب نہیں رہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پیٹرولیم ڈویژن جو ہے کہ ذیلی اداروں کے درمیان جو آپس میں جو کمیونیکیشن تھا وہ بھی بہت بڑا گیپ رہا ہے۔ کوئی چیز پہنچانی ہوتی تھی تو وہ نہیں پہنچ سکتی تھی، معلومات کا تبادلے کا کوئی میکانزم ہی نہیں ہے۔ پھر کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس وقت تو بہت سے کچھ کہا گیا، وزیر اعظم نے بھی اعلان کیا تھا کہ پیٹرولیم جو بحران ہے اس میں جو ملوث کمپنیاں ہیں ان کے لائسنس جو ہے وہ منسوخ کرنے کا حکم بھی دیا تھا۔ پھر شہزاد اکبر نے کہا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کے حکم کے مطابق رپورٹ وفاقی کابینہ کو پیش کی جائے گی، اور وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق کابینہ کی منظوری کے بعد عوام کے سامنے لائی جائے گی۔ اب یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جون جولائی میں ایک بہت بڑا بحران جو ہے وہ پورے ملک میں کو دیکھنے میں ملا، اور اس وقت وفاقی حکومت نے پیٹرولیم کی ذخیرہ اندوزی میں ملوث کمپنیوں کا پتہ لگانے کے لیے انکوائری کمیشن بنایا تھا۔ اب وہ کمیشن جو ہے وہ سامنے آ گیا، اس کی سفارشات کیا ہیں؟ مزید جو اس میں کہا گیا ہے کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پیش کی جائے گی، اور بعد ازاں اسے عوام کے سامنے لایا جائے گا۔ رپورٹ میں ڈی جی آئل جو بتایا کہ ڈاکٹر شفیع اور پیٹرولیم ڈویژن کے افسر جو ہیں عمران ابرور کے خلاف کارروائی کی سفارش کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا کہ پیٹرولیم کی جو قیمتیں ہیں بڑھنے تک کمپنیوں نے تیل ذخیرہ کیا اور سپلائی کم کی، یعنی ان کو علم تھا کہ نیکسٹ جو ہے وہ پیٹرول بڑھایا جائے گا،
جس کی وجہ سے ایک تو پہلے سے جو موجود پیٹرول تھا اس کی جو سپلائی وہ کم کر دی گئی اور جو ہے ذخیرہ اندوزی یعنی کر دی گئی تاکہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ پیٹرول جو ہے، کیونکہ 15 دن کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ 15 دن میں بہت زیادہ پیسے کے لیے جو ہے وہ گیم ہوتی ہے، اور 20 روز تک تیل ذخیرہ نہ کروانا اوگرا کی ناکامی تھی۔ نیکسٹ جب سستا ہوتا تھا تو اس میں ذخیرہ نہیں ہوتا تھا، اور جب مہنگا ہوتا تھا تو ان کو پہلے کیا پتہ ہوتا تھا، وہ شارٹ کر لیتے تھے۔ اب ایک اور اس میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں، یہ کہا گیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا جو تعین ہے 15 دن کے بجائے وہ ماہانہ بنیاد پر کرنے کی سفارش کی ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ 15 دن میں کس طرح کی امبیزنس، کرپشن اور ایک بڑا مافیا جو ہے وہ اس میں انوالو ہو جاتا ہے۔ اس میں بھتہ یعنی بڑے لیول پہ ہوتا ہے، اور اس میں یعنی اس جو آئل کی جو منسٹری ہے جس کے پاس ہوتی ہے، جو ڈی جی آئل یا جو چیز لوگ ہوتے ہیں، یہ بڑے لیول پر جو ہے وہ اربوں روپے کی اس میں کرپشن بھی کرتے ہیں، کیونکہ 15 دن کے لیے جو ہے بڑا آسان ہوتا ہے ان کے لیے موومنٹ کرنا، پیٹرول کو بڑھانا۔ اگر 2 دفعہ ایک ماہ میں 2 دفعہ پیٹرول کو بڑھا دیا جائے تو اس کا مطلب ہے اربوں روپے کی وہاں پہ کرپشن ہو سکتی ہے۔ مزید کہا گیا کہ ڈی جی آئل کو غیر قانونی طور پر کوٹا مختص کرنے میں بھی ملوث وہ پائے گئے، یعنی جو کوٹا مختص ہوتا ہے، پیسے لے کے کوٹا مختص ہوتا ہے، اور کہا گیا ہے کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیاں ذخیرہ اندوزی میں ملوث رہی ہیں، اور ذخیرہ اندوزی کے سبب ہی ملک میں جو ہے وہ پیٹرول کا بحران رہا ہے۔ ایک تو یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ بحران کیوں پیدا ہوا تھا، تو ذخیرہ اندوزی اس میں 15 دن کی جو ہوتی ہے، اور پھر مافیا انوالو ہو جاتا ہے، اور پیٹرول کی شارٹیج کر کے جب آپ سپلائی کم کر لیتے ہیں اور مزید جو ہے وہ اور جب سستا ہونے والا ہوتا تو اس وقت آپ ذخیرہ نہیں کرتے، اور پھر یعنی وہ بحران پیدا کر دی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ کتنی کارروائی ہوگی، اور اس میں پبلک کیا رپورٹ پبلک کی جائے گی۔ اس سے پہلے بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت سی رپورٹس پبلک تو ہوئی ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے اس کے بعد کوئی پتہ نہیں۔ دوسری بڑی خبر، خوشخبری ہے پاکستانیوں کے لیے کہ جاپان نے 1.54 ارب روپے پاکستانی جو ہے وہ پاکستان کے لیے کرونا امداد کے لیے جو ہے وہ فراہم کرے گا جاپان، اور وہ وزارت اقتصادی امور کے جو اعلامیے کے مطابق جاپان اور پاکستان کے مابین گرانٹ ایڈ معاہدہ ہو گیا ہے، جس کے تحت جاپان انسداد کورونا کے لیے پاکستان کو 1.54 بلین گرانٹ دے گا، یعنی ارب گرانٹ دے گا۔ اور یہ کہا گیا کہ اس میں پاکستان کیا کرے گا، پاکستان اس میں وینٹیلیٹرز اور آکسیجن سلنڈرز کی خریداری میں پاکستان کو مدد ملے گی، اور معاہدے میں جو دستخط کی تقریب ہے وزارت اقتصادی امور میں کی گئی ہے، اور اس میں جاپانی سفیر اور سیکرٹری اقتصادی امور نے شرکت کی ہے۔ اور کہا گیا، جاپانی سفیر نے کہا کہ پاکستان نے کورونا سے نمٹنے کے لیے بہترین حکمت عملی اختیار کی ہے، اور اب جو فیز 2 ہے کورونا کا، اس میں بھی پاکستان کی جو ہے وہ بہتر جو ہے وہ کارکردگی دکھائے گا، اور اس پر جاپان کی طرف سے پاکستان کے لیے امداد دے گی۔ یہ اب یہ 2 سٹوریاں ہیں۔ چینل کا اپنا یعنی خیال رکھیے، اپنا بھی خیال رکھیں اور ساتھ چینل کا بھی خیال رکھیں، اور اس کو سبسکرائب کریں، کومنٹس کریں اور آگے شیئر کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تھینک یو۔